الحمد لله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن الله تعالى قال في كتابه: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض حونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وقال الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال جل وعلا في سورة القصص: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اسلامی دینی بھائیوں، تمام حاضرین جمعہ، یہ بات ہمیں اچھی طرح سے یاد رکھنی چاہیے کہ ہماری پیدائش کا مقصد عبادت الہی ہے، اور عبادت الہی کی مشروع اشکال و صور میں سے یہ ہے کہ ہم صبح و شام اللہ تعالی کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتے رہیں۔ الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ جیسے عظیم کلمات ہما دم ورد زباں رکھیں۔ زباں ذکر الہی سے تر ہونی ہی چاہیے۔ اسی طرح سے یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ کے نبی اور اس کے رسول خاتم النبیین رحمت للعالمین کا ہم پر بہت ہی عظیم حق، بہت سے عظیم حقوق، انہی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہم ان کے لیے یہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالی تو ان پر صلوات کر اور ان پر سلامتی نازل کر۔ صلاۃ والسلام کے مسنون صیغے جیسا کہ درود ابراہیمی ہے، اس سے ہمیں غافل نہیں رہنا چاہیے۔ بالخصوص یہ گزری رات اور یہ آج کا دن، اس میں خود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ ان دن و رات میں
کثرت کے ساتھ مجھ پر صلاۃ کرتے رہو۔ میں خطبہ جمعہ میں آیت کریمہ سورہ فرقان کی وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا السَّلَامَ کے ترجمانی کچھ کر چکا ہوں۔ آج کے خطبے میں بھی بطور عبرت و نصیحت اسی آیت کریمہ کا معنی و مطلب بیان کرنا چاہتا ہوں، اور دیگر آیات کی روشنی میں۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو زمین پہ دھیرے دھیرے دھیمی چال چلتے ہیں، اور اس کا حاصل مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر کبر و غرور، تکبر، گھمنڈ نہیں پایا جاتا ہے۔ اور یہ بات یاد رہے کہ تکبر ایک بدترین خصلت، تکبر کا معنی تو یہ ہے کہ کوئی اپنی بات سے، اپنے عمل سے، اپنے کسی بھی طرح کے انداز اور اسلوب سے، اپنے حرکت و انشاط سے یہ ظاہر کرنے کی خواہ کوشش کرے کہ میں اوروں سے، سامنے والوں سے، دیگر حضرات سے میں بڑا ہوں، لیکن یہی اس کی ذلت کی، اس کی رسوائی کی، اس کی حقارت کی، اس کی ذلت کی اور اس کی شناعت و قباحت کے اعتبار سے بدترین انجام کی ابتدا ہوتی ہے۔ اور اس کی دلیل قرآن عظیم کی یہ آیت کریمہ ہی کافی ہے کہ جب اللہ جل ثناؤہ نے حکم دیا سجدہ کرنے کا آدم کو، تو ابلیس نے تکبر کیا، استکبار کیا، کبر و غرور میں مبتلا ہوا، اور نتیجہ واضح ہے کہ اللہ جل وعلا نے اس کو ملعون قرار دیا، دھتکار دیا۔ رجیم کے معنی یہ ہوتے ہیں دھتکارا ہوا، پھٹکارا ہوا، ڈانٹا ہوا، بھگایا ہوا، ذلیل کیا ہوا، خار کیا ہوا۔ تکبر عزازیل را خار کر، بزندان لعنت گرفتار کر، اچھا ترجمہ فارسی زبان کا۔ کسی تکبر نے شیطانی لعین کو، ابلیس کو ذلیل و خوار کر دیا، اور ہمیشہ کے لیے لعنت کے طوق کو اس کے گلے میں ڈال دیا۔ اور اللہ جل وعلا نے اس سے یہی کہا تھا کہ فما یکون لک ان تتکبر فیہا فاخرج انک من الصاغرین۔ تیرے لیے ابلیس کسی طور پر روا نہیں ہے کہ تو تکبر کر، نکل یہاں سے۔ انک من الصاغرین، تو پست لوگوں میں سے ہے، ذلیل لوگوں میں سے ہے، چھوٹے میں سے ہے، حقیر میں سے ہے۔ صغار کے معنی ذلت کے ہوتے ہیں، پستی کے ہوتے ہیں۔ اور اس طرح سے اگر تاریخ انسانی کا بھی اگر آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں مطالعہ کریں، قوموں کا مطالعہ کریں، قوموں میں کے بہت سارے افراد کا حال اگر آپ پڑھیں تو پائیں گے کہ انسانی تاریخ میں جن جن نے استکبار و تکبر اور غرور و گھمنڈ کیا، وہ ذلیل و خوار ہوئے، رسوا ہوئے، اور مختلف قسم کی تباہیوں میں گرفتار ہوئے۔ اور اس کے لیے مثال کے لیے خالی فرعون کافی ہے کہ جس نے تکبر کیا، غرور کیا، ناز کیا، گھمنڈ کیا، اور موسیٰ علیہ السلام پیغمبر
کی لائی ہوئی دعوت کو ٹھکرایا اور تکبر کی حد یہ کی، اس کا تکبر یہ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے تکبر تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور اس کی الوہیت کا تک انکار کر دیا، اور اپنے آپ کو جیسا کہ قرآن نے بیان کیا ہے فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ، اس نے کہا کہ میں تم لوگوں کا اعلیٰ بلند اونچا رب ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ پر تکبر تھا، لیکن انجام آپ جانتے ہیں۔ مختصراً میں بات کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے غرق کیا اس کو اور اس کے متکبرین جنود کو، اس کے ناز کرنے والے، گھمنڈ کرنے والے، اترانے والے، اور دنیا کی بادشاہت اور مصر کی نہروں اور کھیتیوں باغات کو لے کر کے اور دیگر دولتیں دنیا کو لے کر کے ان لوگوں نے تکبر اور تجبر سے کام لیا۔ تو اس جبار کو، اس سرکس کو، اس طاغی کو، اس باغی کو، اس گھمنڈی کو اللہ جل وعلا نے دریا برد کر دیا اور سمندر کے اندر غرق کر دیا۔ تو یہ ہے انجام متکبرین کا۔ اور تکبر کی جو دوسری قسم ہے کہ انسان خود انسان ہونے کے باوجود اور دیگر انسانوں پر تکبر کرے کہ ان کو حقیر سمجھے، ان کو ذلیل سمجھے، اور اس کی بہت ساری شکلیں ہیں، بہت ساری صورتیں ہیں۔ تکبر کے بہت سارے اسباب ہیں کہ انسان جہل کی بنیاد پر، عدم واقفیت کی بنیاد پر، دین اور دین کے اصول و ضوابط، شریعت و شریعت کے احکام سے ناواقفیت کی بنیاد پر خام خواہ کے لیے تکبر کرنے لگتا ہے، کبھی اس وجہ سے، کبھی اس وجہ سے، کبھی اس وجہ سے۔ میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں۔ اور اس طرح سے نتیجہ آج کے بھی فرعون کا، قارون کا اور حامان کا اور ان کی عادتوں کا جو شکار ہوتا ہے، اس کا انجام سوائے غرق کے اور دھنسائے جانے کے اور ذلیل و خوار اور پست ہونے کے اور کچھ ہوتا نہیں، کچھ نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ جل ثناؤہ نے اس آیت کریمہ میں اپنے اچھے، نیک، صالح بندوں کی بہترین خصلت کو بیان کیا ہے کہ الذین یمشون علی الارض حونا، یہ جو زمین پر وقار کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ، تواضع والی چال چلتے ہیں۔ اور تواضع کے تعلق سے آپ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و فرامین کو پڑھیں تو ایک ہی حدیث کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو بھی بندہ تواضع اختیار کرتا ہے، فروتنی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو، اس کو نیکیوں کے اعتبار سے زیادتی عطا کرتا ہے اور اس کے گناہوں کو بھی مٹاتا ہے، ختم کرتا ہے۔ تو یہ ہے تواضع۔ اور تکبر، اصل تکبر یہی ہے کہ انسان حق ماننے سے انکار کر جائے، حق کو پسے پشت ڈال دے اور اوروں کو حقیر اور پامال سمجھے۔ اور یہ حدیث میں پیشی کر چکا تھا کہ جس کے دل میں ایک ذرہ برابر کبر ہے، یہی کبر کہ جس میں بطر الحق و غمط الناس، حق کو پسے پشت ڈالنے والی بات اور لوگوں کو حقیر سمجھنے والی بات ہے، اگر یہ کبر کسی کے دل میں ہے اور وہ بھی ذرہ برابر، مثقال ذرۃ من کبر، تو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ اور یہاں پر یہ بات بھی یاد رہے کہ یہ تکبر میں نہیں آتا ہے کہ انسان صاف ستھرا ہو، انسان خوبصورتی اختیار کرے، انسان زینت جو جائز و مشروع ہے وہ اختیار کرے، اس لیے کہ یہ حدیث سن کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا تھا آپ سے کہ یحب احدنا ان یکون ثوبہ حسنا ونعلہ حسنا، ہم میں سے ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے، چاہت ہوتی ہے کہ اس کا لباس، اس کا پوشاک اچھا ہو اور اس کے جوتے اچھے ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ نہیں ہے، یہاں اس حدیث میں جس کبر کی میں مذمت اور جس
کبر کا خطرناک انجام تمہیں بتا رہا ہوں. ہاں اس میں یہ چیز نہیں داخل ہے وَلَكِنَّ الْكِبْرَ بَطْرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ. میرے دینی بھائیوں، اسلام ہمیں تواضع کی تعلیم دیتا ہے، اور اس لیے کہ تواضع ہی اختیار کرنے والے ہمیشہ اللہ جل وعلا کے نیک بندے رہے ہیں. حق کے قبول کرنے والے اولین مرحلے میں قبول کرنے والے وہی رہے ہیں. اسی لیے جب ابو سفیان سے پوچھا تھا ہرقل نے، کیسے روم نے اپنے دربار میں، کہ تو بتا کہ ذرا یہ آدمی جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے تمہارے بیٹا محمد نامی، اس کی اتباع کرنے والے اور اس کی پیروی کرنے والے، اس پر ایمان لانے والے کون؟ تو جواب دیا تھا انہوں نے کہ وہی جو سماج کے سنجیدہ لوگ ہیں، جو تواضع اور فروتنی اختیار کرنے والے لوگ ہیں، کہ جن کے اندر کبر اور غرور اور گھمنڈ والی بات نہیں پائی جاتی ہے، وہی ہیں. یہ اول مرحلے میں یہ اس نبی کے ظاہر ہونے کے بعد اور آنے کے بعد، اس کے اپنے دعویٰ کرنے کے بعد، ان کے اپنے الفاظ میں ابو سفیان کی جو اس وقت کیا ہے، اس کی اتباع کرنے والے یہی اچھے لوگ ہیں. یہی لوگ ہوتے ہیں جو سماج کے متکبرین جبارین نہیں ہیں، بلکہ بڑے ہی جو اچھے اخلاق کے حامل اور انسانیت کا جامہ پہننے والے ہیں، وہی سب سے پہلے ان کے اوپر ایمان لا رہے ہیں. آگے اللہ جل وعلا نے کہا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اللہ کے نیک بندوں کی دوسری صفت اور دوسری خوبی اللہ جل وعلا کی اس کلام میں یوں ہے کہ جب جاہل لوگ ان سے بات کرنے پہ آتے ہیں، ان کو مخاطب کرتے ہیں، قَالُوا سَلَامًا. تو اللہ کے نیک بندوں کی یہ عادت و خصلت ایسے وقت ہوتی ہے کہ جب ایک جاہل بحث و مباحثہ پر اور گفتگو کرنے پر آتا ہے اور اپنی جہالت کا ثبوت دیتا ہے، اپنے سرکشی کا ثبوت فراہم کرتا ہے اور اپنی نخوت کو ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے، ایسے موقع پہ اللہ کے بندے جو ہوتے ہیں نیک، وہ کہتے ہیں سلامتی ہو. اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے، جیسا کہ مفسرین کرام نے لکھا ہے، آپ تفسیروں کی طرف رجوع کریں، کہ جب کوئی جاہل اللہ کے بندوں میں سے کسی سے بھی بات کرنے پر آتا ہے، گفتگو کرنے پہ آتا ہے، بحث و نظا کرنے پر آتا ہے، تو وہ اسی کے جہالت والے انداز میں اس کو جواب نہیں دینا چاہتے ہیں، اس سے بحث و مباحثہ پر نہیں آنا چاہتے ہیں، بلکہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جاؤ بھائی، ہم تم سے اعراض کر رہے ہیں، انوائٹ کر رہے ہیں تم کو، اور تم اپنی جہالت اپنے ساتھ رکھو، ہم تمہاری جہالت کا جواب جہالت سے نہیں دینا چاہتے ہیں، ہم اس وقت خاموشی ہی اختیار کر رہے ہیں اور سلامتی والی بات کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی سالم تم بھی سالم رہو، کہ ہم اپنی جگہ پر درست رہیں، سلامتی کے ساتھ رہیں، اور تم بھی کہ تمہاری کسی بات کا جواب جاہلانہ انداز میں اور جاہلانہ طریق پر ہم دینا نہیں چاہتے ہیں، کہ خام خواہ کے لیے لایانی بحث میں، لایانی بات میں ہم اپنا وقت ضائع کریں، اور یہ کہ زبان سے کوئی ایسی بات مقابلتاً نکل آئے جو مناسب نہ ہو. اور اللہ جل وعلا نے سورہ اعراف کی آیت کریمہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں نے آیت پڑھی شروع میں، خذ العفو وأمر بالعرف وعارف عن الجاہلین. بڑی عظیم نصیحتیں ہیں، بڑی عظیم وصیتیں ہیں جو اللہ رب ذوالجلال اپنے نبی کو کر رہا ہے کہ اے میرے پیغمبر، تم معافی کو قبول کرو. خذ العفو، ایک معنی کہ تم معاف کرنے کو، لوگوں کو ان کی خطاؤں سے، ان کی غلطیوں پر، ان کی نازیبہ باتوں پر، ان کی جانب سے آنے والی تکلیفوں پر، ایذاؤں پر تم عفو درگزری کا راستہ اپناؤ، معاف کرو ان کو معاف کرو. وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اور آپ بھلائی کا حکم کرتے رہو، اچھی بات کہو ان سے، بہترین کام آپ کا ان کے سامنے
صادق ہونا چاہیے، اچھی بات اچھا کام یہ آپ کا وتیرہ ہونا چاہیے، اور اسی کا حکم کرتے رہو، اسی کی تبلیغ کرتے رہو، اسی کی دعوت دیتے رہو۔ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، یہ ترجمہ ہے اس آیت کریمہ کا۔ اور جاہلوں سے اعراض کرو، جاہلوں سے اعراض کرو۔ اور جاہل کہتے اس کو ہیں جو علم دین سے ناواقف ہو، جاہل اس کو کہتے ہیں جو احکام شریعت سے نابلد ہو، جاہل اس کو کہتے ہیں کہ جو اللہ جل وعلا کی طرف سے آنے والے کتاب و سنت کی روشنی میں پیغام حق ہے اس کو ویسے ہی نہ مانتا ہو جیسے کہ وہ ہے، بلکہ اپنے عقل و خرد کی روشنی میں، اپنے کبر و نخوت کے اعتبار سے کوئی بات کہنا چاہتے ہو، اسی کو جاہل کہتے ہیں۔ جس کے اندر شرنگیزیاں ہوتی ہیں، جس کے اندر بدیاں ہی بدیاں ہوتی ہیں، اسی کو جاہل کہتے ہیں۔ جو لغو راہیں اور لغو باتیں اور لغو کام ہی کرنے کو اپنا مشن سمجھ بیٹھتا ہے، اسی کو شریعت میں جاہل کہتے ہیں، جو احکام شریعت سے ناواقف ہو۔ اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ جل وعلا نے اپنے نبی کو کہا وَعَارِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، تم میرے نبی تم جاہلوں سے ایوائڈ کرو، اعراض کرو، ان کی باتوں کا باتوں کو جاہلانہ انداز سے جواب تک نہ دینے کی کوشش کرو۔ جو تکلیفیں ان کی جانب سے آ رہی ہیں اس کو بھی ایوائڈ کرتے ہوئے اپنا راستہ الگ کر لو، وہ طریقہ نہ اپناؤ جو ان کا اپنا جاہلانہ طریقہ، جو سفیہانہ احمقانہ انداز ان کا ہے، وہ آپ کا نہیں ہونا چاہیے۔ وَعَارِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، میں نے سورہ قصص کی آیت کریمہ پڑھی، ترجمہ کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی کتاب کا، جس سے ہم کو عبرت و نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ کے نیک ہی بندوں کے اعمال و اوصاف کے ذکر میں یہ آیت کریمہ کا حصہ ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا، اللہ پر ایمان لانے والے اور اس کی کتاب پر ایمان لانے والے بندے جو ہوتے ہیں، جب کوئی لغو بات، بیہودہ بات، بے فائدہ بات، لایانی بات، باطل بات سنتے ہیں، اعرضوا عنہ، اس سے اعراض کرتے ہیں، اس سے چشم پوشی کرتے ہیں، اس سے ایوائڈ کرتے ہیں۔ اور ایسا نہیں کہ لغو کا جواب لغو انداز میں دیا جائے یا لغو کا خام خواہ کے لیے مقابلہ کیا جائے۔ وہ شخص جو بیہودہ ہے اور بیہودگی پر آمادہ نظر آتا ہے، نہ کہتے ہیں بھائی قرآن کی آیت وقالوا، اللہ کے اچھے بندے یوں کہتے ہیں کہ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارا عمل ہے، جو راہ ہم نے اختیار کر رکھی ہے کتاب و سنت کی روشنی میں اور اتباع سنت کی روشنی میں، وہ ہمارے لیے ہے۔ لکم اعمالکم، اور تمہارے لیے تمہارا عمل ہے، اس کا وبال بھی تمہارے اوپر ہوگا۔ سلام علیکم، تم پر سلام۔ اسی کو سلام اعراض کہا جاتا ہے شریعت کی زبان میں، کہ نہیں الجھنے والی بات، الجھاؤ کو چھوڑ دینے والی بات یہ کہ سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ لا نبتغی الجاہلین، ہم جاہلوں کو نہیں چاہتے، نہ جاہلوں کا طریقہ پسند کرتے ہیں، نہ اس کی چاہت ہمارے اندر ہے کہ ہم جاہلوں کا سا انداز اور اسلوب اپنائیں، جیسے کہ ایک جاہل دینی اسلامی شرعی باتوں میں اور اللہ جل وعلا کے دین کے تعلق سے کوئی بات جاہلانہ کرتا ہے، ہم اس کو نہ پسند کرتے ہیں، نہ ان کا ہم مقابلہ کرنا چاہتے ہیں اسی انداز میں جیسا کہ ان کی حماقت و سفاہت اور بلادت ہے اور ساتھ ساتھ جہالت ہے۔ اس جہالت کا ہم مقابلہ نہیں کرتے، ہماری راہ الگ، ہماری راہ الگ ہے۔ بس بھلائی کا حکم دے دینا یہ کافی ہے کہ ذمہ داری ادا ہو جائے۔ آیت کریمہ سورہ فرقان کی جو اس کے بعد کی بہت ساری آیات ہیں، اللہ کے نیک بندوں کے کتنے عمدہ اوصاف پر مشتمل ہے کہ جنہیں ہم کو اپنانا چاہیے، اختیار کرنا چاہیے، کہ ہم اپنے اندر تواضع فروتنی اختیار کریں۔ تواضع فروتنی کا خالی مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان بس ایسا نظر آئے کہ لگتا ہے بہت کمزور ہے، بہت ضعیف ہے، بہت ناتواں ہے۔ فروتنی یا اللہ جل وعلا کے احکام کے آگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے آگے ہونا چاہیے کہ وہاں اپنے آپ کو سرنڈر کرو، یہ اصل تواضع ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب ان نیک خصلتوں کو اختیار کرنے کی، اپنانے کی
توفیق دے. وآخر دعوانا الحمد لله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم دمر أعداء الدين. اللہ تعالیٰ تو اسلام کا اور مسلمانوں کا بول بالا کر. اللہ تعالیٰ تو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازش کرنے والوں کو غارت کر اور ان کی سازشوں کو ناکام بنا. اللہ تعالیٰ تو اسلام کی اور اہل اسلام کی اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو بیمار ہیں تمام بیماروں کو اللہ تعالیٰ تو شفا دے دے. اللہ تعالیٰ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کا ازالہ فرما. اللہ تعالیٰ جو راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہیں تو ان کو سیدھی راہ دکھا دے. اور اللہ تعالیٰ تو ہمارے جوانوں کو بالخصوص اللہ تعالیٰ تو ان کو نیک بنا دے. عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر یعظکم لعلکم تذکرون. تکبیر کی.